آج دیکھیے کون سے جلسے ہیں جس میں یہ بیٹھ کر مسلمانوں کو مشرک نہیں کہتے ہیں، کون سے ان کے اجتماعات ہیں جس میں بیٹھ کر مسلمانوں کو مشرک نہیں کہتے ہیں، آج دن یہ مشرک کہتے ہیں، جبکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں؟ آئیے ذرا دیکھیے، یہ صحیح بخاری ہے اس وقت میرے ہاتھ میں، ذرا دیکھیں، اور یہ انہی کے گھر کی چھپی ہوئی ہے، ہمارے ہاں کا نسخہ میں نہیں دکھا رہا ہوں، مبارک پور اشرفیہ سے بھی بخاری چھپتی ہے ہمارے ہاں، لیکن یہ دارالسلام ریاض سے چھپا ہوا سعودی عرب کا نسخہ ہے، صحیح بخاری سے کتاب الجنائز باب الصلاۃ علی الشہید، حدیث نمبر 1344۔ آئیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کے تحت کیا نقل کرتے ہیں؟ حدیث نمبر 1344 کہتے ہیں، عن عقبۃ بن عامر ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خرج یوما فصلی علی اہل احد صلاۃ علی المیت۔ حضرت عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم اپنے اپنے حجرے پاک سے باہر آئے، تشریف لائے، اور پھر آپ اصحاب احد کی قبروں پر گئے۔ اور ایک دوسری حدیث میں یہ واضح کیا گیا ہے، مسلم شریف کی حدیث میں ہے کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آخری ایام ہے، حضور کے مرض الموت کے وقت کا یہ واقعہ ہے۔ پھر آپ اہل احد کی قبروں کے قریب آئے، وہاں پر آئے، اور آپ نے کیا کیا؟ جو احد کے مدفون تھے، احد کے شہداء تھے، ان کی قبروں پر آپ نے نماز جنازہ پڑھی، ایسی ہی نماز پڑھی جیسے جنازے کی نماز پڑھی جاتی ہے، اس طریقے سے دوبارہ آپ نے نماز پڑھی۔ ثم انصرف الی المنبر، اور پھر اس کے بعد آپ وہاں سے اپنے ممبر پہ تشریف لائے، مسجد نبوی میں آئے اور ممبر پہ آپ تشریف فرما ہوئے۔ فقال، اور پھر آپ نے صحابہ کو مخاطب کیا۔ حضرت عقبہ کہتے ہیں، صحیح مسلم کے الفاظ، یہ میں بخاری کے الفاظ پڑھ رہا ہوں، صحیح مسلم میں یہ بھی آیا کہ یہ رسول اللہ کی زندگی کا آخری خطبہ ہے۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجموعی طور پر، اجتماعی طور پر بھی اپنے صحابہ کو خطاب نہیں کیا، بلکہ اس کے بعد آپ کا وصال ہو گیا۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا آخری خطبہ اہمیت رکھتا ہے۔ ایک حجۃ الوداع تو وہ خطبہ تھا جو ایک عظیم خطبہ ہے، جو بہت بڑی جمعیت کے سامنے آپ نے مکہ معظمہ میں خانہ کعبہ میں دیا تھا، لیکن یہ جو ہے مرض الموت کے وقت کا خطبہ ہے، اور اس کے بعد پھر ایسا موقع ہی نہیں آیا کہ رسول اللہ مسجد میں تشریف لاتے اور ممبر پہ آپ تشریف فرماؤ کے خطبہ ارشاد فرماتے، سرکار کی زندگی کا آخری خطبہ۔ اور آخری خطبہ کیا ہے؟ بڑا اہمیت رکھتا ہے، ذرا سنیں حضور کیا کہتے ہیں۔ فقال، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، انی فرۃ لکم وانا شہید علیکم، اے لوگو اب میرا گمان یہ ہے کہ میں تم سے رخصت ہونے والا ہوں، اب میرا خیال یہ ہے کہ میں اب تم سے جدا ہونے والا ہوں، اپنے رب کی بارگاہ میں جانے والا ہوں، مگر یہ نہ سمجھو کہ میں چلا گیا تو تمہارے اعمال سے ناواقف رہوں گا، تمہارے حالات سے بے خبر رہوں گا، یہ نہیں، بلکہ کیا فرمایا؟ وانا شہید علیکم، میں تم پر گواہ ہوں، تمہارے اعمال کو دیکھتا رہوں گا، تمہاری حرکات و سکنات سے واقف رہوں گا، یہ نہیں کہ میں چلا گیا تو تم سمجھو کہ اب تو حضور ہی نہیں ہے، نہیں، میں تمہاری حرکتوں سے، تمہارے اعمال سے واقف رہوں گا، میں شہید ہوں تم پر۔ چشمدید، شہید کے معنی ہوتے ہیں، آپ لغت میں دیکھ لیں، چشمدید گواہ، جو اپنی آنکھوں سے منظر کو دیکھے، چشمدید گواہ اس کو ہی کہا جاتا ہے کہ جو واقعے کے وقت موجود ہو، جو واقعے کے ٹائم موجود نہ، اس کو شہید نہیں کہا جاتا، اس کو گواہ نہیں کہا جاتا۔ گواہ کی تعریف یہی ہے کہ جو واقعے کے وقت موجود ہو۔ عدالت میں ایک شخص آیا اور گواہی دے، جج نے کہا آپ نے دیکھا؟ کہا نہیں میں نے دیکھا نہیں، مجھے کسی نے بتایا، تو اس کو گواہ کہا جائے گا؟ اس کو گواہ نہیں کہا جاتا، گواہ اسے کہا جاتا ہے، شہید اسے کہا جاتا ہے جو موجود ہو اور اپنی چشم سے، اپنی آنکھوں سے دیکھے۔ آپ نے فرمایا انا شہید علیکم، میں تم پر گواہ ہوں، تمہیں دیکھوں گا، تمہارے حالات سے واقف رہوں گا۔ اور دیکھو پھر آگے کیسی بہترین مثال دی کہ لوگوں کو اس پہ حیرانی ہوگی نا کہ حضور تو قبر مبارک میں چلے جائیں گے وصال کے بعد، تو کیسے دیکھ سکتے ہیں؟ تو آقا نے وہیں پر اس سمجھا دیا صحابہ اکرام کو، حضور کی نگاہ دیکھ رہی تھی، غیب داں نبی جانتے تھے کہ آنے والے زمانے میں ایسے لوگ آئیں گے جو میرے علم غیب پر ہی شک و شبہات پیدا کر دیں گے، میرے دیکھنے پر ہی اعتراضات کریں گے۔ تو نبی نے اسی وقت صحابہ کو سمجھایا کہ دیکھو میں تمہیں کیسے دیکھوں گا، کیسے گواہ بنوں گا میں تمہارا۔ وَإِنِّي وَاللَّهِ لَا أَنظُرُ إِلَىٰ حَوْضِ الْعَانِ، اے لوگو اس وقت بھی میں اپنے ممبر سے اپنی جنت میں حوض کوثر کو دیکھ رہا ہوں۔ جب میں زمین پر اس ممبر پہ کھڑے ہو کر ساتوں آسمان کے پرے، اور ہر آسمان کی موٹائی 500 سال کی راہ، آپ دوری اور مسافت دیکھیں، 500 سال کی ایک آسمان کی موٹائی، اور پھر پہلے اور دوسرے آسمان کے درمیان 500 سال کی راہ، پھر دوسرے آسمان کی موٹائی 500 سال، پھر ان دو تیسرے آسمان اور دوسرے کے درمیان 500 سال کی راہ کا فاصلہ، ایسے ہر آسمان کے درمیان میں جو گیپ ہے وہ کتنا ہے؟ 500 سال کی راہ، 500 فٹ نہیں، 500 کلومیٹر نہیں،
یعنی ایک گھوڑ سوار گھوڑے پہ دوڑے تو وہ دوسرے کنارے تک پہنچنے میں کتنے سال لگے اس کو؟ 500 سال اتنا فاصلہ ہے. اور ایسے 7 آسمان کی موٹائی 500 سال کی راہ, اور 7 آسمان میں ہر آسمان کا درمیانی فاصلہ 500 سال کی راہ, اور اس کے اوپر ہے جنت. 7 آسمان کے اوپر ہے جنت, اور جنت میں بہ رہی ہے نہر کوثر. تو حضور کہتے ہیں میں اس وقت بھی اس ممبر سے اپنی نہر کوثر کو بہتے ہوئے دیکھ رہا ہوں. جب میں زمین سے اپنی نہر کوثر کو دیکھ سکتا ہوں تو قبر سے تمہیں نہیں دیکھ سکتا. میں نہیں سمجھ پاتا ہوں کہ یہ کون سی جماعت ہے کہ یہ بخاری کا تو نام لیتے ہیں, تو صرف کیا بخاری رفیع الدین کے لیے تم نے اٹھا رکھی ہے, صرف آمین کے لیے اٹھا رکھی ہے, بس انہی فروعی مسائل کے لیے اٹھا رکھی ہے, کہ کبھی عقیدے کے باب میں بھی تم کبھی بخاری کھول کر دیکھو. ہم امام بخاری کو مانتے یقیناً, ہم امام بخاری کو اس حیثیت سے مانتے ہیں, ان کی بخاری کو صحیح اس حیثیت سے ہم مانتے ہیں کہ اس میں عقائد کے وہ نایاب موتی انہوں نے صحیح حدیثوں سے جمع کر دیے کہ جو تمہارے عقیدے کی دجیاں اڑا دیتے ہیں. اور رہ گیا کہ رفع الیدین کا معاملہ, آمین کا معاملہ اور دیگر معاملات, یہ فروعی مسائل ہے, اس میں تو صحابہ میں اختلاف رہا. تو امام بخاری جس مسلک کے پیروکار تھے وہ شافعی المسلک تھے, انہوں نے اپنے مسلک کے حساب سے اس کی تائید میں وہ حدیثیں لا دی. اور وہ ائمہ جو حنفی المسلک تھے انہوں نے بھی اپنی حدیث کی کتابوں میں وہ حدیث لائی جس میں رفع دین نہ کرنا ہے, آمین زور سے نہ کہنا ہے. تو بحث تو اصل یہ ہے کہ عقیدہ یہ ہے, لیکن وہابیوں کی چالاکی دیکھیے آپ, فروعی مسائل میں قوم کو الجھا کے رکھا ہے, عقیدے پہ بات نہیں کرتے. عقیدے کے لیے میں نے نہیں دیکھا کہ کبھی کوئی بد عقیدہ وہابی بخاری کو اٹھا کے لائے پیش کرے. تو حضور کہتے ہیں وَإِنِّي, اور دیکھیے جملے بھی پہ غور کریں آپ. ایک حدیث پر میں کہتا ہوں اگر گفتگو کریں نا تو ایک نشست چاہیے, لیکن کوشش یہ ہوتی ہے کہ ایک بیان میں بہت کچھ سمیٹ لیا جائے, وقت کا بھی تقاضا ہوتا ہے. لیکن اگر ایک حدیث پہ ہم اگر تلاوت کریں تو میں سمجھتا ہوں 1 گھنٹے اس پہ گفتگو ہو سکتی ہے. حضور نے صرف یہ نہیں کہا کہ میں اپنے حوض کوثر کو دیکھ رہا ہوں, جملوں کو اہمیت دکھانے کے لیے کیا جملے ارشاد فرمائے, وَإِنِّي وَاللَّهِ, اللہ کی قسم. قسم یاد کر رہے ہیں آقا. اور قسم کب اٹھاتا ہے آدمی؟ کہ جب بات بڑی پختگی کے ساتھ کی جاتی ہے, جس میں ذرہ برابر بھی شک و شبے کی گنجائش نہ ہو. آقا کہہ رہے خبردار شک بھی نہ کرنا, دیکھو تمہارا نبی ممبر پہ کھڑے ہو کر مسجد نبوی میں قسم اٹھا رہا ہے. تو کتنے بڑے بدبخت ہے کہ اپنے نبی کی قسم کی بھی اہمیت کو نہیں سمجھتے, اور کہتے مصطفیٰ کو دیوار کے پیچھے کی خبر نہیں. اور میرے آقا کہہ رہے کہ میں حوض کوثر کو دیکھتا ہوں, دیوار کے پیچھے کی کیا اوقات ہے؟ یہ دیوار کتنی موٹی ہوتی ہے جو تم بناتے ہو؟ آج کل تو 4 انچی کی بننے لگی ہے جناب, پرانے دور کی بہت ہو گئی تو 8 انچی 16 انچی 32 انچی کتنی موٹی دیوار بناؤں گے جناب؟ ایک لیمٹ ہے نا, 1 کلومیٹر موٹی تو دیوار نہیں ہوتی. مگر حضور تو ہزاروں کروڑوں اربوں خربوں اللہ جانے کتنے میل کے فاصلے پہ جنت ہے, اور وہاں نہر کوثر بہ رہی ہے, حضور اس کو دیکھ رہے ہیں. اور دیکھ رہے ہیں تو کہہ رہے ہیں واللہ اللہ کی قسم میں دیکھ رہا ہوں. وَإِنِّي أُوتِيتُ مَفَاتِحَ خَزَائِنُ الْأَرْضِ او مفاتیح الارض. اور پھر آقا نے فرمایا کہ اللہ کی قسم پروردگار نے زمین کے تمام خزانوں کی چابیاں میرے حوالے کر دی ہے. کتنی پیاری حدیث ہے, دیکھیے یہ بخاری کے اندر یہ حدیث ہے. لیکن وہابی جی کوئی حدیث کبھی نہیں ملی. وہابی جی کا کوئی مولوی کبھی ان حدیثوں کی تلاوت کرنے کے لیے کبھی ٹیبل نہیں لگائیں گا, کبھی اپنے 10x10 کے دڑبے میں نہیں بیٹھیں گا. وہ ہمیشہ جب بھی ٹیبل لگاتے ہیں 10x10 کے اپنے اجرے میں تو مسلمانوں میں انتشار پیدا کرنے کے لیے, نبی کی غیبت کرنے کے لیے, بزرگان دین کا مذاق اڑانے کے لیے, اپنے نبی کی عظمت بتانے کے لیے کبھی انہوں نے ٹیبل نہیں لگایا ہے, کبھی 10x10 کے اجرے میں انہوں نے تقریر نہیں کی ہے. اول تو میدانوں میں بولتے نہیں ہے بیچارے, ہم تو میدانوں کے کھلاڑی ہے. یہ تو خیر ابھی لاک ڈاؤن ہے تو ہم اس کا موقع کا فائدہ اٹھا رہے ہیں, ورنہ اس سے پہلے تو میں اپنے لائبریری, ایک زمانے سے لائبریری ہے میرے پاس, ایک زمانے سے کتاب ہے, لیکن ہم تو میدانوں میں بولتے آ رہے ہیں. لیکن چلیے اب ہم نے کہا لاک ڈاؤن ہے تو اس کا ہم بھی تو کچھ فائدہ اٹھائیں کہ گفتگو جب گھر میں بیٹھے ہیں تو کم سے کم دین کی ہی بات کریں, ہے نا, لوگوں تک دین کا پیغام بھی پہنچے اور ہمیں اس ذکر کرنے کا ثواب بھی مل جائے. دونوں باتیں اس کے اندر ہے. تو آپ اندازہ لگائیں کہ رسول کی عظمت کے لیے انہوں نے کبھی تقریر نہیں کی. آقا فرماتے ہیں, اب یہاں جملے پہ غور کرے, آقا کہتے ہیں کہ بے شک اللہ نے تمام زمین کے خزانوں کی چابیاں میرے حوالے کر دی. راوی کو تھوڑا شک ہوا اور کہا او مفاتیح الارض, یہ کہا کہ زمین کے خزانے میرے حوالے کر دیے, یا یہ کہا کہ زمین کے خزانوں کی کنجیاں میرے حوالے کر دی. لیکن یہاں ایک بات دیکھیں, حضور تو انتقال کرنے والے ہیں نا, حضور نے تو پہلے ہی کہہ دیا انی فرۃ لکم, میں جانے والا ہوں. تو جانے والے کو خزانے دینے کا کیا مطلب؟
ارے بھائی امانتیں اس کو دی جاتی ہے, خزانے اس کو دیے جاتے ہیں کہ جو لوگوں تک پہنچائے, اور جو خود ہی جانے والا ہو وہ کیا لوگوں تک پہنچائیں گا. تو خزانے دیے جا رہے ہیں. تو حضور بتا رہے ہیں کہ میری, یہاں دیکھیں یہاں عقیدہ حیات النبی بھی پتہ چل رہا ہے کہ میری موت کو مردہ والی موت خیال نہ کرنا, میں زندہ ہوں, خزانے تقسیم کرتا رہوں گا, تو میں دیکھتا بھی رہوں گا اور خزانے تقسیم بھی کرتا رہوں گا. اور اسی لیے بھی ایک دوسری جگہ بخاری کی حدیث میں واضح فرما دیا, انما انا قاسم واللہ یؤتی, اللہ خزانے کا مالک ہے اور میں اس کا تقسیم کرنے والا ہوں. تو میں خزانے تقسیم کروں گا. میری موت سے یہ نہ سمجھ لینا کہ بس ختم ہو گئے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم, اور اللہ نے خزانے دیے ہی میرے حوالے, اس لیے کہ جب تمہیں ضرورت ہو تو مجھ سے طلب کرو, میں تمہاری مرادوں کو اور تمہاری حاجتوں کو پوری کروں گا. اور اس لیے رب نے فرما دیا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جاؤ, جب تم اپنی جانوں پہ ظلم کرو میرے محبوب کی بارگاہ میں نعمت الہی یہاں سے ملیں گی, خزانہ الہی یہاں سے ملیں گی. جو کچھ نعمتیں بٹ رہی ہے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی طریق جو ہے در سے بٹ رہی ہے, حضور کے دست مبارک سے بٹ رہی ہے. آقا کہتے ہیں کہ اللہ نے خزانوں کا مجھے مالک بنا دیا, زمین کے سارے خزانے میرے حوالے کر دیے. پھر آقا فرماتے وَإِنِّي وَاللَّهِ, اب یہاں پھر قسم اٹھائیے, ہر جملے پہ قسم اٹھا رہے میرے آقا. آخری خطبے کی اہمیت کتنی ہے ذرا دیکھیں آپ, ایک ایک جملے پہ کتنا زور دے رہے رسول اللہ. وَإِنِّي وَاللَّهِ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمْ أَن تُشْرِكُوا بَعْدِي, کہ اللہ کی قسم مجھے تم پر اس بات کا خوف ہی نہیں ہے کہ تم میرے بعد شرک کرو گے. حضور کہتے ہیں اللہ کی قسم تم شرک کرو گے ہی نہیں. حضور کہہ رہے اللہ کی قسم تم شرک نہیں کرو گے, اور وہ بھی کہتا ہے مشرک. اپنی امت کی ضمانت لے رہے ہیں, کہہ رہے ہیں کہ واللہ اللہ کی قسم ما خافو, مجھے خوف ہی نہیں ہے اس بات کا, اندیشہ ہی نہیں ہے مجھے اس بات کا, ذرہ برابر ڈر نہیں ہے. کس کا؟ ما خافو علیکم, تم پر اس بات کا خوف تھوڑی ہے ان تشرکوا بعدی, کہ تم میرے بعد شرک کرو گے. کس بات کا خوف ہے؟ ولکن اخاف علیکم ان تنافسوا فیہا, ہاں اس بات کا مجھے ضرور اندیشہ اور ڈر ہے کہ تم لوگ دنیا کے حصول پہ رغبت دکھاؤ گے, دنیا طلبی میں تم جد و جہد کرو گے, دنیا کی طرف تم راغب ہو جاؤ گے, دنیا کی طرف لپکو گے تم, لیکن شرک نہیں کرو گے. گویا دوسرے لفظوں میں اگر میں اس کی تشریح کروں تو آقا کہہ رہے ہو سکتا ہے کہ دنیا طلبی میں تم ہیر پھیر سے کام لے لو, جھوٹ سے کام لے لو, لن پھن سے کام لے لو, گناہوں میں تم مبتلا ہو جاؤ, ہو سکتا ہے کہ تم دنیا کے مال کی لالچ میں کچھ گناہ کر بیٹھو, مگر شرک تم نہیں کرو گے. اللہ کی قسم تم شرک نہیں کرو گے. بتائیے رسول اللہ کہہ رہے میری امت میں شرک ہی نہیں ہوگا, مگر آج پوری امت مسلمہ, اور تعجب کی بات ہے ان بے شرموں کو شرم نہیں آتی, شرم نبی, خوف خدا, یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں, کہ صرف آج کے موجودہ مسلمانوں کو مشرک نہیں بولتے, یہ معاذ اللہ 1300 اور 1400 سال کے سارے بزرگان دین کو مشرک بولتے آ رہے ہیں. غریب نواز کو مشرک کہتے ہیں یہ بدبخت, بختیار کاکی کو مشرک کہتے ہیں, یہ نظام الدین اولیاء کو مشرک کہتے ہیں یہ لوگ, بابا فرید گنج شکر کو مشرک کہتے ہیں, بڑے بڑے ائمہ اور بڑے بڑے اولیاء اور صوفیاء اکرام کو مشرک کہتے ہیں, اور دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اہل حدیث ہے. کیا حدیث تم نے پڑھی ہے؟ خاک تم نے حدیث پڑھی ہے. یہ حدیث امام بخاری کی میں نے جو پہلی یہ جو حدیث پڑھی, حدیث نمبر 1344 تھی, مگر نہ جانے امام بخاری کو کیا سوجی کہ اپنی ایک کتاب صحیح بخاری میں 6 جگہ یہ حدیث لائی, 6 جگہ اس حدیث کو نقل کیا. ایک جگہ نقل کر دیا تھا کافی تھا نا, 6 جگہ نقل کر کے وہ بھی بتا رہے ہیں کہ بدبختوں میرا نام لیتے ہو, میں بار بار حدیث لا کے بتا رہا ہوں کہ میرے آقا ضمانت لے رہے ہیں میری امت میں شرک نہیں ہوگا, بار بار حدیث لائیے. اب وہ 6 کون کون سے مقامات ہے جہاں امام بخاری اس حدیث کو لائے ہیں؟ پہلی تو یہ تھی 1344 کتاب الجنائز میں لایا ہے. دوسری جگہ کتاب المناقب, بخاری میں کتاب المناقب حدیث نمبر 3596 پہ لایا. تیسری جگہ امام بخاری لاتے ہیں کتاب المغازی حدیث نمبر 4042 کے تحت لاتے ہیں. چوتھی جگہ امام بخاری پھر کتاب المغازی میں ہی حدیث نمبر 4085 پہ اس کو لاتے ہیں. پانچویں جگہ اس کو امام بخاری اپنی اسی صحیح بخاری میں کتاب الرقاق حدیث نمبر 6426 پر لاتے ہیں. چھٹی جگہ پھر اسی حدیث کو آپ کتاب الرقاقی کے تحت حدیث نمبر 6590 کے تحت لاتے ہیں. 6 جگہ امام بخاری لکھتے ہیں. پھر اس کو امام مسلم نے بھی نقل کیا ہے اپنی صحیح مسلم میں کتاب الفضائل کے تحت حدیث نمبر 5870 کے تحت. امام نسائی نے بھی اس کو اپنی سنن میں لایا کتاب الجنائز حدیث نمبر 1953 کے تحت. اس کو امام احمد ابن حنبل بھی لائے اپنی مسند احمد میں حدیث نمبر 17344 کے تحت.
اس کو امام ابن حبان اپنی الصحیح میں لائے ہیں کتاب الجنائز حدیث نمبر 3198 کے تحت. اس کو امام طبرانی معجم الکبیر جلد 17 صفحہ نمبر 279 حدیث نمبر 768 کے تحت لائے. اس کو امام دارقطنی اپنے سنن میں لائے ہیں جلد نمبر 2 صفحہ 65 حدیث نمبر 1831 کے تحت. اس کو امام بہقی سنن القبرہ میں لائے ہیں جلد نمبر 4 صفحہ 21 حدیث نمبر 6809 کے تحت. اس کو امام بہقی لائے ہیں دلائل النبوہ جلد نمبر 3 صفحہ 245 حدیث نمبر 1223 کے تحت. اس کو امام ابن عبد البر لائے ہیں اپنی کتاب التمہید جو الموطا امام مالک کی اس کی شرح ہے جلد نمبر 2 صفحہ 302 کے تحت. اس کو امام بغوی لائے ہیں شرح السنہ جلد 7 صفحہ 152 حدیث نمبر 3717 کے تحت. 11ویں کی نسبت سے میں نے کل 11 کتابوں کے حوالے دیے ہیں. اب بخاری کے اگر وہ 5 حوالے ملا لے، ایک تو پڑھا جو متن میں وہ شامل کر لے، 5 ایکسٹرا پکڑ لے تو 16 حوالے ہوتے ہیں، لیکن کتابیں جو ہے وہ کل کتنی ہیں 11.